أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان ربک، بے شک تیرا رب، هو عالم، وہ خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کون اپنی راہ سے ہٹا ہوا ہے، وهو عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والے کون سے ہیں۔ پچھلی آیت میں مضمون کون سا تھا؟ پچھلی آیت کا مضمون یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دوسرے لوگوں کی باتیں سننے لگیں اکثریت کی، تو وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دیں گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اکثریت جو ہے اسے دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے حق اور باطل کا۔ بھیڑ اکٹھی ہو جائے کسی غلط کام پہ، کسی گناہ کے کام پہ، کسی برائی پہ، تو وہ برائی نیکی نہیں بن جائے گی بھیڑ کے اکٹھے ہونے سے، خواہ کتنے ہی لوگ باطل کی طرف کیوں نہ ہو جائے، وہ باطل ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں حق کو حق کہنے والے خواہ کتنے ہی قلیل کیوں نہ ہوں، وہ حق ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کو اکثریت یا اقلیت پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ نالائقوں کی، ایمان نہ لانے والوں کی، جاہلوں کی، بے عقل لوگوں کی اکثریت ہے۔ اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثریت گمراہوں کی ہے۔ اس لیے اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھیڑ اکٹھی ہو گئی، اکثریت اکٹھی ہو گئی ہے، یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند افراد ہیں مکی زندگی میں، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت والے یہی ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی تعداد سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں فرقے کے ساتھ تو بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا، اس کے پیچھے بھی بڑی اکثریت لگ گئی، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے جنہیں دیکھ کے لوگ کہتے تھے اچھا جی اگر یہ جھوٹا ہوتا تو اتنے پڑھے لکھے لوگ کیوں اس کے ساتھ ہوتے، اتنے لوگ اس کے پیروکار کیوں بن جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ بے وقوفوں کی، جاہلوں کی، کم عقل لوگوں کی، ایمان نہ لانے والوں کی ہے۔ اور ہمیشہ تقریباً ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اقلیت جو ہے قلیل من عبادی الشکور، ایمان لانے والے لوگ ہمیشہ کم ہی رہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور ان احکام کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے طور پہ بعض چیزوں کو حلال ٹھہرا رکھا تھا، بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا رکھا تھا، یا ان کے آباء و اجداد سے ایسے چلا آ رہا تھا کہ بعض حلال چیزیں حرام تھیں، بعض حرام چیزیں حلال تھیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ جس چیز کو اللہ حلال کہے اسے کھاؤ، جس کو اللہ حرام کرے اسے باز رہو۔ فرمایا کہ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس چیز سے، ذکر رسم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا۔ مراد ہے کہ ذبح کرتے وقت وہ حلال جانور، جائز جانور جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسے ذبح کرتے وقت جب اس پہ اللہ کا نام لے لیا جائے یا اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے پورے اطمینان سے کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو اللہ کی آیتوں پہ۔ اب اس میں بڑی سخت تاکید ہے، تاکید اس لیے ہے کہ حلال و حرام کا مسئلہ جو ہے یہ شریعت کے بنیادی مسائل میں سے ہے، یہ فروعی مسائل میں سے نہیں ہے۔ حلال حرام ہونا یہ بنیادی مسائل میں سے ہے، یہ فروعی مسائل میں سے نہیں ہے۔ اور شریعت نے واضح کر دی کمائی کی وہ قسمیں جو حرام ہیں، جو حلال ہیں، کھانے پینے والی وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ حرام ہیں، پوری طرح ان کی وضاحت بیان فرما دی۔
اس لیے فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان لائے ہو تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں ہی کھاؤ، اور جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے انہیں پورے اطمینان سے کھاؤ۔ حلال چیز کو کھانے میں تردد کرنا یا اس کے بارے میں تأمل کرنا، رغبت کا معاملہ جو ہے وہ اور ہے۔ کسی چیز حلال چیز کے لیے رغبت زیادہ ہونا، کسی چیز کے لیے رغبت کم ہونا، یہ اور چیز ہے، لیکن اس میں حلال اور حرام کے اعتبار سے تأمل کرنا یہ منع ہے۔ اگر واقعی اللہ کی آیت پہ ایمان لائے ہیں تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے بس اس کو حلال سمجھو، اس کے بارے میں شک میں نہ پڑو۔ آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا وجہ ہے کہ تم نہ کھاؤ اس جانور کو مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو چیز تم پہ حرام کی گئی وہ اللہ تعالیٰ تمہیں تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ جو چیز حرام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں تمہیں۔ اور سورہ نحل میں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور سورہ نحل میں بھی تقریباً وہی بات انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار تم پہ حرام کیا گیا، والدم، خون حرام کیا گیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اس کے ساری باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سمیت، وما احل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے کسی دوسرے کا نام لیا گیا اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی نیت سے جانور ذبح کیا گیا۔ اب چونکہ مسلمانوں میں بھی یہ شرک موجود ہے، اس لیے اس میں یہ تھوڑی الجھن واقع پیش آتی ہے کہ بکرا ذبح کرنا ہے کسی مزار کے نام کا، لیکن ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے، ذبح کرتے ہوئے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے، لیکن ذبح کیا ہے کسی مزار کے نام پہ، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ تو واضح ہو گیا، لیکن اللہ کا نام لے کے کسی کے دوسرے نام پہ ذبح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ آگے فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ، اور پھر اگر کوئی آدمی بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، اس کی زندگی موت کا مسئلہ بن جائے، اتنا مجبور ہو جائے کہ زندگی موت کا مسئلہ بن گیا کہ اگر وہ نہ کوئی چیز کھائے یا پیے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ موت سے بچنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان حرام چیزوں میں سے کھا سکتے ہو۔ یہ جو حرام چیزیں بیان ہوئیں ان میں سے اس وقت تم کھا سکتے ہو جب موت اور زندگی کا مسئلہ بن جائے، لیکن اس میں بھی شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے، غیر باغن ولا عادن، کہ تمہاری نیت سرکشی کی نہ ہو، نہ ہی حد سے تجاوز کرو۔ سرکشی سے مراد یہ ہے کہ فی الواقعی زندگی موت کا مسئلہ تو نہیں بنا، لیکن آدمی جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں تو مرنے لگا ہوں، جھوٹی بات کہے، یہ ہے سرکشی۔ اور عادن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا ہی لقمہ لے حرام چیز کا جتنے سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہ لے۔ بڑی سخت کڑی شرطیں ہیں دونوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں اللہ خوب جانتے ہیں۔ اگر کسی نے سرکشی کی ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور اگر کسی نے تجاوز کیا ہے تو وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حرام چیزیں تھیں وہ ہم نے تمہیں بتا دی تفصیل کے ساتھ، اب ان حرام چیزوں کے علاوہ جو جانور ہیں جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ذبح کرتے ہوئے، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، انہیں کھاتے ہوئے تمہیں کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے۔
وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں کی اکثریت ایسی ہے لَيُضِلُّونَ جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات پہ چل کے، اپنی خواہشات پہ چل کے، بغیر علم بغیر علم کے۔ دو چیزیں یہاں اللہ نے فرمائی ہیں، ایک تو احوا بتایا کہ لوگوں کی گمراہی کا اسباب کیا ہے، ان کی اپنی خواہشات نفس، اور دوسری وجہ گمراہی کی کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہ ہونا۔ علم سے مراد علم وحی ہے، علم وحی کے بغیر اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ دو سبب ہیں گمراہی کے۔ اب آپ یہاں پہ بعض مفسرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ احوا کا مطلب بدعت ہے۔ بدعات جتنی بھی ہیں وہ ساری نتیجہ ہے خواہشات نفس کا، اور ان کے لیے قرآن حدیث سے قطعاً کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بھی کام بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے کیا جائے گا وہ بدعت کہلائے گا۔ ہوائے نفس اور خواہشات نفس کے پیچھے چل کے جو کام کیا جائے گا، جتنی بھی بدعات ہیں ان سب کو دیکھیے، صحابہ کرام کے زمانے میں وہ نہیں تھیں۔ 40واں ہے، 10واں ہے، رسم کل ہے، قرآن خوانی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، اور یہ ساری کی ساری خواہشات نفس کا نتیجہ ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی۔ اور لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں اتنی عام ہیں کہ لوگوں نے درود بھی اپنے گھر لیے ہوئے ہیں، اور دعائے تنجینا، اور فلاں درود ہے، فلاں دعا ہے، فلاں ایسے ہے، اور بدعات بھی جتنی بنی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری اپنی گھڑی ہوئی اور اپنی بنائی ہوئی ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہی دو سبب ہیں گمراہی کے کہ لوگ اپنی گھڑی ہوئی اپنی بنائی ہوئی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں دین بنا کے، حالانکہ کتاب و سنت سے ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات انسان کو اپنے پاس رکھنے چاہیے، دین بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کشف اور کرامات وغیرہ جتنا بھی یہ سارا سلسلہ ہے یہ ساری کی ساری قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ہوائے نفس کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کے اپنے مشاہدات وہ بتاتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا، ہم مجلس میں جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں، ہمارے حضرت صاحب تشریف لے جاتے ہیں، جس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اس کو بھی زیارت کرا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، علم وحی سے ثابت نہیں ہے، یہ ساری باتیں ان کے خواہشات نفس کی باتیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دی، احکام بتا دیے شریعت کے، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اب جو ان سے تجاوز کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے خوب جانتے ہیں تجاوز کرنے والا کون ہے۔ آگے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا اور بچو، چھوڑ دو، ظاہر الاسم گناہ کے ظاہر کو بھی، وَبَاطِنَهُ گناہ کے باطن کو بھی۔ ظاہر ہونے والے کچھ گناہ ایسے ہیں جو آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے۔ قتل ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، شراب ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کے دل کے اندر رہتے ہیں، جو باطنی گناہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر رہتی ہیں لیکن کسی کو ان کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو دل کے اندر رہنے والے گناہ ہیں وہ باطنی گناہ ہیں، اور جو ظاہر ہونے والے جو دیکھے جا سکتے ہیں وہ ظاہری گناہ ہیں۔ حکم یہ ہے کہ دونوں طرح کے حکم جو ہے ان کو
چھوڑ دو اور ان سے بچو۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر اور طرح سے کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر گناہ کا ایک پہلو ظاہری ہے، ایک پہلو اس کا باطنی ہے۔ مثال کے طور پہ شرک جو ہے اس کے مظاہر بھی ہیں اور اس کا عقیدہ جو ہے وہ دل کے اندر ہے۔ شرکیہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کے دل میں ہے یا دماغ میں ہے، وہ باطنی اس کا پہلو ہے۔ اور جو اس کے ظاہری پہلو ہیں وہ جتنے بھی خانقاہیں ہیں جن پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، دربار ہیں جن پہ نظریں نیازیں دی جاتی ہیں، وہ مزار اور قبریں جہاں پہ جا کے سجدے کیے جاتے ہیں، یہ ان کا ظاہری پہلو ہے۔ فرمایا کہ شرک کا جو ظاہری پہلو ہے اس سے بھی بچو، اس سے بھی دور رہو۔ ایسے ٹھکانے، ایسی جگہیں جہاں پہ شرک ہوتا ہو وہاں سے بھی بچو، اور اپنے دل کو بھی شرک سے پاک کرو۔ وہ دل کا جو شرک ہے، دل کے اندر جو عقیدہ ہے یا دماغ کے اندر جو عقیدہ ہے شرک کا، وہ باطنی گناہ ہے۔ اور جو مزار ہیں، قبریں ہیں، خانقاہیں ہیں، وہ وہاں جانا، وہاں جا کے شرک کے مظاہر میں شریک ہونا، وہ اس کا ظاہری پہلو۔ حکم یہ ہے کہ ان دونوں پہلوؤں سے بچو، ظاہری پہلو سے بھی بچو اور اس کے باطنی پہلو سے بھی بچو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم، یہاں پہ مفسرین کے نزدیک اسم جو ہے یہ شرک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسم کا لفظ، اسم کا معنی تو گناہ ہے، لیکن جیسا کہ دوسری جگہ پہ ظلم کا لفظ بھی شرک کے لیے استعمال ہوا، ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اسی طرح یہاں پہ اسم کا لفظ جو ہے اس کا معنی تو گناہ ہے لیکن یہاں پہ استعمال یہ شرک کے لیے ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ یکسبون الاسم، جو گناہ کماتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، سیجزون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون، جو برائیاں کمائی انہوں نے، جو گناہ انہوں نے کیے، ان کا بدلہ وہ پا کے رہیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے تاکیدی بیان، آگے وضاحت ہے۔ آگے پہلے تو فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس جانور پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو تم نہ کھاؤ، اس کو نہ کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جس پہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، جائز ہے وہ۔ اب آگے یہ فرمایا ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور پر جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے وقت، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے وقت۔ اب اس میں ائمہ کرام کے اپنے اپنے آراء ہیں یا فتوے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سخت فتویٰ دیا ہے اس کے بارے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان آدمی کو بھی یہ چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کرے۔ اگر وہ بھول گیا یا اگر اس نے نام نہیں لیا تو وہ جانور حرام ہے۔ سخت فتویٰ دیا امام صاحب نے۔ امام مالک اور امام احمد اور امام شافعی جو ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ہے مسلمان لیکن اس نے نہیں پڑھا تو پھر بھی وہ حرام نہیں ہوا، کھایا جا سکتا ہے وہ۔ اگرچہ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، پڑھنا ضروری ہے، پڑھنے کا حکم ہے، پڑھے وہ، لیکن اگر وہ بھول گیا یا اگر اس نے نہیں پڑھا تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو کھانا جائز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو ہے وہ سخت ہے اس معاملے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس پہ نام نہیں لیا مسلمان نے بھی، اس کو بھی نہ کھایا جائے۔ اور جو ظاہری معنی ہے قرآن مجید کی آیت کا وہ وہی ہے جو امام صاحب نے جو اس سے مطلب اخذ کیا ہے کہ جس پہ نام نہیں لیا گیا اللہ تعالیٰ کا، اس کو نہ کھایا جائے۔ اب اتنی جو تاکید ہے اللہ کا نام لینے کی ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں بھی، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کا نام لینے سے اور نہ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
اللہ کا نام لینے کی اہمیت اتنی کیوں بتائی گئی ہے؟ ایک تو بات وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس چیز کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس چیز سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا۔ تو فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو اور بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ جس چیز پہ بسم اللہ پڑھ لی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اس میں برکت ڈلتی ہے، لہذا بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، ساری نعمتوں کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ ایک طرح سے اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ اللہ کی نعمت جو ہم کھا رہے ہیں اس کے شکر کے طور پہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے کھانے سے پہلے۔ اسی طرح جانور بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا کہ اس کو ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لہٰذا اس نعمت کے شکر کے طور پہ ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات یہ کہ جان جو ہے وہ بہرحال قیمتی ہے، خواہ وہ بکرا ذبح کریں، ہم دمبا ذبح کریں یا مرغی ذبح کریں یا جو بھی حلال جانور ہے، بہرحال وہ ایک جان ہے جو اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ اللہ نے بلا وجہ کسی بھی جانور کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ کھانے کے علاوہ ماں نشانہ لگانے کی وجہ سے جانور کا شکار نہ کرو۔ اگر جانور کھانے والا ہے، کھانے کی نیت سے تم نے اس کا شکار کرنا ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن محض شکار کی نیت سے جانوروں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اور اس معاملے میں بھی بڑی تاکید فرمائی کہ جانور کے سامنے ذبح کرتے ہوئے اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ جانور کو بھی شعور ہے، اس کو بھی اذیت ہوتی ہے، اس کو بھی ویسے ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو چھری اچھی طرح تیز کر لو تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ سارا جو احترام ہے اس کی جان کی حرمت کی وجہ سے ہے۔ جس طرح انسان کی جان قیمتی ہے، اسی طرح جانور کی جان بھی قیمتی ہے۔ اب اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے جائز قرار دے دیا، ہمارے کھانے پینے کے لیے جائز قرار دے دیا۔ اب اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ جانور ہے تو جائز، لیکن اس کو تم اللہ کے نام کے بغیر اس کو ذبح کر لو، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ اس جان کے احترام میں حکم دیا گیا کرنے سے پہلے اللہ کا نام پڑھو کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ جائز قرار دیا ہے، ورنہ تمہارے لیے یہ ذبح کرنا جائز نہیں تھا۔ چونکہ اللہ نے اجازت دے دی کہ یہ جو جان تمہارے لیے ہم نے حلال کر دی ہے حرام۔ یہ کسی بھی جان کو نقصان پہنچانا، کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاطر چونکہ اس کو جائز کر دیا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ عورتوں پہ ظلم نہ کرو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا اللہ کے نام پہ، عورتوں کو تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا، حلال کیا گیا اللہ کے نام پہ، لہذا عورتوں پہ ظلم نہ کرو۔ ویسی ہی بات یہ ہے کہ یہ جو جان ہے، خواہ وہ مرغی کی جان ہے، خواہ بکرے کی جان ہے، یا گائے کی جان ہے، یا اونٹ کی جان ہے، وہ ہے تو قابل احترام، اسے تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام پہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو جائز قرار دیا، لہذا اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرو۔ اور پھر آخری بات یہ اللہ کا نام لینے والی کہ اللہ کا نام لے کے شرک سے پاک کر دیا جاتا ہے اس عمل کو۔ اللہ کا نام نہ لینا یہ شرک ہے، اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دینا، مزاروں کے نام پہ چھوڑ دینا، قبروں کے نام پہ اس کو چھوڑ دینا، یا پیروں کے نام پہ اس کو چھوڑ دینا،
یا جس طرح پہلے وہ صاحبہ اور دوسرے جانور جو تھے وہ چھوڑ دیے جاتے تھے، وہ ایک شرکیہ عقیدہ تھا. اس شرکیہ عقیدے سے پاک کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو. اس لیے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینے میں بڑی حکمتیں شامل ہیں. اس لیے علماء نے یا ائمہ اکرام نے اس کے لیے حکم دیا ہے کہ مسلمان ہے تب بھی اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کرے. فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اگر اللہ کا نام نہیں لوگے تو یہ گناہ کی بات ہے، نافرمانی والی بات ہے یہ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ البتہ وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف، اپنے چیلے چانٹوں کی طرف، باتیں لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ جھگڑا کریں مسلمانوں کے ساتھ. کم سے مراد کون ہے؟ مسلمان. لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ. وہ سے مراد کون ہے؟ شیاطین جن و انس. شیاطین جن و انس جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو باتیں سمجھاتے ہیں، دلیلیں بتاتے ہیں شرک کے لیے. جو کہ علم وحی سے ثابت نہیں ہے. اب دیکھیے کتنے شرک کے لیے دلیلیں گھڑی ہوئی ہیں، اور یہ دلیلیں جو ہیں بار بار اللہ تعالیٰ نے پچھلے درس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. بڑی خوبصورت دلیلیں سجاتے ہیں شیاطین جن، شیاطین انسانوں کو. زخرف القول دلیلیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، غرورن لیکن ہوتی دھوکہ ہے. دلیلیں ہوتی خوبصورت ہیں لیکن شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں، یا شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اب آپ دیکھیے شرک کرنے کے لیے کیسے کیسے خوبصورت دلائل جو ہیں وہ مشرکوں نے گھڑے ہوئے ہیں. ہر چیز کے لیے وسیلہ چاہیے. آپ نے گورنر سے کام لینا ہے، وزیر سے کام لینا ہے، تو آپ کیسے گورنر کے پاس سیدھے پہنچ سکتے ہیں؟ وزیر کے پاس آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں سیدھے؟ آپ کو پہلے کلرک کے پاس بات کرنی پڑے گی، پھر اسے کسی جاننے والے سے بات کریں گے، پھر وہ کسی جاننے والے سے بات کرے گا. یہ سارے واسطے ڈالنے پڑتے ہیں. گورنر تک پہنچنے کے لیے، پریزیڈنٹ تک پہنچنے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے. کتنی خوبصورت دلیل ہے. عملی زندگی میں واقعی ایسا ہوتا ہے. آپ نے پریزیڈنٹ سے کام لینا ہے، یا کسی گورنر سے کام لینا ہے، یا وزیر اعظم سے کام لینا ہے، تو واقعی ایسا ہوتا ہے. اور پھر عام روزمرہ کی زندگی میں سے کتنی خوبصورت دلیلیں ہیں. یہ چلنے کے لیے ٹانگوں کا واسطہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سننے کے لیے کانوں کا واسطہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا واسطہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولنے کے لیے زبان کا واسطہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب دیکھیے دلیلیں جو ہیں یہ ایک عام آدمی کے لیے اتنی پرکشش ہے. زخرف القول، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بڑی اپیل کرنے والی بات ہے یہ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ غرورن، یہ ساری کی ساری دھوکہ ہے، اس لیے کہ قرآن حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. شیطان یہ بھی سجا دیتا ہے مشرکوں کو. حضرت صاحب پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یہ بخشوا لیں گے، سفارش کر لیں گے، اللہ کے مقرب ہیں، جنت میں لے جائیں گے. کتنی اچھی بات ہے. ہاں جی، جبہ پہنے ہوئے حضرت صاحب ہر وقت مکاشفے میں رہتے ہیں، اور کتنا نور برس رہا ہے چہرے پہ، اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. یہ تو دنیا کا کام کرتے نہیں ہیں، بس نظریں نیازیں لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. حضرت صاحب تو بڑے ولی اللہ ہے.
دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کا، اللہ کے بڑے مقرب اور اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں وہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے، جن شیطان، وہ القاء کرتے ہیں یہ دلائل اور یہ باتیں جو ہیں، انسان جو شیطان ہے وہاں مجاور بیٹھے ہوئے، وہاں گدی نشین بیٹھے ہوئے، وہاں مقبروں پہ اور مزاروں پہ جانشین بیٹھے ہوئے جو ہے، ان کے کانوں میں القاء کرتے ہیں شیطان جن یہ دلائل سارے۔ فرمایا کہ بڑے اچھے اچھے دلائل ان کو مہیا کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ غرورن یہ سارے کے سارے دھوکہ ہیں، اس دھوکے میں نہ آنا۔ اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ فرمائی کہ ان الشیاطین لیوحون، کہ یہ بات یاد رکھو کہ شیطان جن جو ہے یوحون، یہ وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، الی اولیاءہم، اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم، تاکہ ان دلائل کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہ جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی بات مان لو گے، کن کی بات؟ وہ جو شیطان جن و انس ہیں، جو دلائل مہیا کرتے ہیں اپنی عقل کے ساتھ، علم وحی کے بغیر، اپنی خواہشات نفس سے گھڑ کے۔ فرمایا اگر تم نے ان لوگوں کی بات مان لی، انکم لمشرکون، تو تم بھی شرک میں ویسے ہی شامل ہو جاؤ گے جیسے مشرک وہ ہیں۔ جو شرک وہ کر رہے ہیں ان کی باتیں مانو گے تو ویسے ہی مشرک تم بھی بن جاؤ گے جیسے مشرک وہ ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں بہت سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے ہر آدمی کی بات نہیں مان لینی چاہیے، اندھا اعتماد کسی پہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کوئی دین کے حوالے سے بات کہے آپ اس سے پوچھیں، اس سے ثبوت مانگیں کہ یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھی ہے۔ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والے ہیں، تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ منع کیا گیا اس بات سے کہ جو آدمی ہوائے نفس سے، اپنی خواہشات سے باتیں بتاتا ہے، باتیں گھڑتا ہے، اور بغیر علم کے باتیں بتاتا ہے یا باتیں گھڑتا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ بات اس کی مانو جو قرآن کا حوالہ دے یا حدیث کا حوالہ دے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حوالہ دے۔ اور اگر تم نے ان لوگوں کی بات مان لی جن کی طرف جنات شیاطین وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں باتیں، تو فرمایا کہ تم بھی انہی مشرکوں کی جیسے ہو جاؤ گے، جیسا شرک وہ کر رہے ہیں وہی شرک جو ہے وہ تمہارے اندر آئے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب من کان میتن، بات وہی ہے لیکن سمجھانے کا انداز مختلف ہے۔ بات وہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بات سمجھائی ہے۔ اب من کان میتن، بلا وہ شخص جو میتن مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہو، اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہو۔ یہاں پہ مردہ کسے کہا؟ کافر کو، مشرک کو۔ پچھلی آیتوں میں مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا ہے کافر اور مشرک کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر اور مشرک جو ہے وہ ہمارے نزدیک مردہ ہے، مردہ۔ اور فرماتے ہیں کہ جس مردے کو ہم نے زندگی دے دی، کیا مراد؟ یہاں پہ زندگی سے مراد ایمان، زندگی سے مراد ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے۔ فرمایا کہ بلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، کافر یا مشرک تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو کیا دے دیا؟
نور دے دیا. کس چیز کا نور؟ ایمان کا نور. اور ہم نے اس کو ایمان کا نور عطا کر دیا. یمشی بہی فی الناس، جو کہ یمشی چلتا ہے، فی الناس لوگوں میں، بہی ہی کی ضمیر نور ایمان کی طرف، اور وہ اپنا ایمان جو ہے اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات، کمن کا معنی جیسا کہ، من وہ شخص، مثلہ جس کا معاملہ جو ہے، جس کی مثال اس آدمی جیسی ہے، فی الظلمات جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، فی الظلمات جو اندھیروں میں اور تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ اتنے اندھیروں میں ہے، اتنی تاریکیوں میں ہے کہ اس سے نکل نہیں پا رہا. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کمن، کیا وہ شخص جو پہلا ہے، جو مردہ تھا پہلے، ہم نے اس کو زندگی دے دی، ہم نے اس کو نور ایمان بخش دیا، کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو مردہ ہے اور اندھیروں میں اور تاریکیوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے، وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا؟ کیا یہ دونوں آدمی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہیں. اب اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تمثیل دے کے جو باتیں سمجھائی ہیں، یہ حقیقت ہے، کوئی شعر و شاعری والی باتیں نہیں ہیں. قرآن شعر و شاعری نہیں سکھاتا. قرآن نے حقائق بتائے ہیں، حقائق. اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ایک دفعہ نہیں بہت جگہ پہ مردہ کہا ہے، اور جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، انہیں زندہ کہا ہے. جو کافر ہیں انہیں اندھا کہا ہے، جو مومن ہیں ان کو بینا کہا ہے. سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اعمیٰ اندھا، بصیر دیکھنے والا. فرمایا ما یستوی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اندھا کون ہے؟ کافر یا مشرک. اور بصیر کون ہے؟ مومن آدمی. فرمایا کہ مومن آدمی اور کافر یا مشرک آدمی یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. نہ دنیا میں ایک جیسے ہیں، نہ آخرت میں ایک جیسے ہیں. دونوں کا انجام مختلف ہے. آگے فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکی اور روشنی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جو پہلا ہے معاملہ، پہلی بات جو ہے ایمان اور کفر والی، وہ تو ہے غیر حسی، محسوس نہیں ہوتی. لیکن ظلمت اور نور ایسی چیز ہے جن کو انسان محسوس کرتا ہے، اس سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. یہاں ظلمات کسے کہا؟ کفر اور شرک کو. اور نور کس کو کہا؟ ایمان کو. فرمایا کہ کفر ظلمت ہے اور نور جو ہے یہ ایمان ہے. فرمایا جس طرح تاریکی اور روشنی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اسی طرح کافر اور کفر اور ایمان جو ہے یہ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. زندے ہیں مسلمان اور مردے ہیں کافر. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا مردہ کیوں کہا کافر کو؟ یہ کیوں مردہ ہے؟ اور مسلمان کو زندہ کیوں کہا؟ جب تک کوئی چیز اپنا کام صحیح کرتی رہتی ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ زندہ ہے. جب تک زمین جو ہے زرخیز رہتی ہے، فصل ٹھیک دیتی رہتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ زمین زندہ ہے. جب وہ زمین بنجر ہو جائے، فصل اگانی چھوڑ دے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زمین مردہ ہو گئی.
گاڑی میں بیٹری جب تک کام کرتی رہتی ہے ہم کہتے ہیں بیٹری کام کر رہی ہے، جب بیٹری کام کرنا چھوڑ دے تو ہم کہتے ہیں ڈیڈ ہو گئی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مومن آدمی جو ہے وہ مقاصد اور وہ اعمال کرتا رہتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کس لیے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کرنی ہے اللہ کی، یہ ہے مقصد انسان کی تخلیق کا۔ جب تک انسان یہ عمل کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، جب تک وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے زندگی کا، جب تک وہ مقصد پورا کر رہا ہے، جب تک وہ زندہ ہے۔ جب اس نے وہ مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا تو وہ کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ کافر جو ہے وہ ان مقاصد کو پورا نہیں کر رہا جن مقاصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا انسان کو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو مردہ کہا ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے، اسی مومن آدمی کی طرح زندہ ہے۔ جس طرح مومن زندہ ہے اسی طرح وہ بھی زندہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد کو پورا نہیں کر رہا جن مقاصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو، اس لیے وہ مردہ ہو گیا۔ اور مومن آدمی جو ہے وہ زندہ تبھی کہلائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقاصد کو پورا کرے گا۔ اگر مومن آدمی یا مسلمان آدمی بھی ان مقاصد کو چھوڑ دے گا تو وہ بھی مردہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو ان کا مقصد حیات بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ زندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقاصد کو پورا کر رہا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور جو آدمی ان مقاصد کو پورا نہیں کر رہا، اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، حقوق العباد ادا نہیں کرتا، وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے، اسی طرح مردہ ہے جس طرح کافر اور مشرک مردہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نور کہا اور کفر کو تاریکی کہا ہے۔ ایمان جو ہے یہ نور کیسا ہے؟ روشنی کیسے ہے؟ یہ روشنی کا کیا کام ہے؟ روشنی ہے کہ روشنی میں انسان کو ہر چیز نظر آتی ہے، روشنی میں انسان کو ہر چیز نظر آتی ہے، اور جو تاریکی ہے اس میں انسان کو کوئی چیز سجائی نہیں دیتی، انسان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا اس کو اس زندگی کے بعد کے جو معاملات ہیں سارے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو اتنی روشنی دے دی، جس کو اللہ نے ایمان دے دیا اس کو اللہ نے اتنی روشنی دے دی ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کا ایمان جو ہے اس کو اتنی روشنی دے دیتا ہے، اتنا نور دے دیتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ منکر نکیر آئیں گے، وہاں پہ سوال جواب ہونے ہیں، قبر جو ہے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ پھر جس کو اللہ نے نور دیا ہے، روشنی دی ہے ایمان کی، اسے یہ بھی پتا ہے کہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اس وجہ سے ایمان کو نور فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ انسان کے لیے روشنی کا کام دیتا ہے۔ جن چیزوں کو، جو چیزیں کافر نہیں دیکھ سکتا مومن دیکھتا ہے وہ۔ اور کفر کو ظلمت اس لیے کہا کہ اس نے ایک دفعہ انکار کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اب اس کی آنکھوں پہ پٹی بن گئی، خواہ وہ دیکھنے والا ہی ہے، خواہ اس کی آنکھیں پوری طرح کام کر رہی ہیں، لیکن اس کو نہ تو قبر میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، نہ اٹھنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کو جنت اور جہنم دکھائی دیتی ہے، اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ لہذا کفر کیا ہے؟ ظلمت ہے۔ کفر جو ہے وہ تاریکی ہے، کفر جو ہے وہ انسان کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا ہے،
اور نور جو ہے وہ آنکھوں پہ بندھی ہوئی پٹی کو اتار دیتا ہے، روشنی مہیا کرتا ہے، اور اس روشنی میں انسان آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نور کو روشنی، ایمان کو روشنی کہا ہے اور کفر کو ظلمت قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، بلا وہ شخص جو مشرک تھا پہلے، جو کافر تھا پہلے، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو ایمان دے دیا، ہم نے اس کو اسلام دے دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے پھر اس کو نور ایمان عطا کیا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ اس ایمان کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں نا، ویسے تو ایمان دے دیا اللہ نے، مسلمان بنا دیا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اب ویسے ہی وہ جب جائے گا کہیں بھی تو نور کو الگ تو نہیں کر کے جائے گا، ایمان کو الگ تو نہیں کر کے جائے گا، ایمان تو اس کے اندر ہے ہی۔ لوگوں میں جائے، بازار میں جائے، مسجد میں جائے، گھر میں جائے، ہوٹل میں جائے، کہیں بھی جائے گا وہ نور سے الگ تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یمشی، وہ چلتا ہے اس نور کو لے کر، وہ چلتا ہے اس نور کو لے کر لوگوں میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مومن آدمی جو ہے اپنے ایمان کو اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ نور، اس نور سے متاثر کرتا ہے دوسرے لوگوں کو۔ اور یہ نور جو ہے نا، یہ نور دونوں طرح متاثر کرتا ہے۔ انسان زبان سے دوسروں کو وعظ و نصیحت کرے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور انسان کا جو اخلاق اور کردار ہے وہ بھی متاثر کرتا ہے دوسروں کو، خواہ انسان زبان سے بعض تبلیغ نہ بھی کرے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کے ان کے چہروں سے اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، واقعی ان کے چہروں کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک صورت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگوں میں سے نیکی کی کنجیاں ہیں جو برائیوں کو روکنے والے ہیں۔ لوگوں کے درمیان کچھ لوگ نیکی کی کنجیاں ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہیں، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو برائی کی کنجیاں ہیں نیکی سے روکنے والے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ نیکی کی کنجیاں ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، وہ مخلوق خدا کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ تم لوگ نیکی کی کنجیاں بنو، نیکی کی کنجیاں بنو۔ یہ ہے کہ نورن یمشی، جو اپنے نور کو لے کے لوگوں میں چلتا ہے، وہ لوگوں میں پھیلاتا ہے اپنے نور کو، دوسروں کو نیکی کی بات بتاتا ہے۔ اس نور کو، اس ایمان کو اور اس دین کو لے کے مطلوب یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں دے دیا تو اس نور کو محدود نہ رکھو، اس نور کو پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ اسے۔ یمشی بہی فی الناس، وہ اس نور کو لے کے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، دوسروں تک چلتا ہے۔ تمام مثلہ فی الظلمات، اور دوسرا شخص وہ ہے جو تاریکی میں گھرا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور اس طرح تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس کو۔ اور وہ تاریکی جو ہے وہ شرک کی تاریکی ہے، ایسا شرک میں پھنسا ہوا ہے، بڑا سرور آتا ہے جی مزار پہ جا کے، بڑا لطف آتا ہے خانقاہ پہ جا کے، وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ شرک کے مرکز ہیں، شرک کے گڑھ ہیں، لیکن وہاں جا کے سرور حاصل ہوتا ہے، انسان سوچتا نہیں کہ اس سے باہر نکلنا چاہیے، ایسی تاریکی میں پھنستا ہے، ایسے گڑھے میں انسان گرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس بخارج، یہاں سے اب یہ نکلنے والا نہیں ہے، ایسا پھنسا ہے شرک میں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ مشرک جو ہے یہ شرک سے نکلنے والا نہیں ہے، اس طرح پھنسا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سارے کافروں کے لیے ہم ان کے اعمال بڑے خوشنما بنا دیتے ہیں، بڑے خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ انسان اندھیرے کو ہی بڑا اچھا سمجھنے لگتا ہے، روشنی کی تمنا ہی نہیں کرتا، جس اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے وہی خوبصورت لگتا ہے۔
جس برائی کا ارتکاب کر رہا ہے وہ برائی بڑی اچھی لگتی ہے. ریا اور دکھاوے سے کام لے رہا ہے تو ریا اور دکھاوے میں بڑی کشش آ گئی اس کے لیے. اندھا بنا ہوا ہے تو اس کو اندھا پن ہی اچھا لگ رہا ہے. فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے، کافروں کے لیے، ان کے اعمال جو ہیں وہ خوشنما بنا دیے ہیں. فحاشی اور عریانی ہے، گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے. اب اس کی زندگی جو 24 گھنٹے کی ہے ایسی وہ پھنسی ہوئی ہے گانے بجانے میں، فلمیں دیکھنے میں اور فحاشی اور عریانی میں کہ اس سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. لیس بخارج. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خوشنما، جب وہ انسان پھنس جاتا ہے اور نکلنے کی تمنا نہیں رہتی، نکلنے کی آرزو باقی نہیں رہتی، فرمایا کہ ہم پھر اس کے اعمال کو بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ ہاں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، ساری زندگی یہی کام کرتے رہو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا ہم کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، فی کل قریۃ ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا اس بستی کے جو بڑے بڑے مجرم ہیں، جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں، ہم ان کو کس بات پہ تیار کرتے ہیں؟ لیمکروا فیہا، لیمکروا تاکہ وہ چالیں چلیں، فیہا اس میں، کس میں؟ حاکم میر بستی کے لیے، کہ وہ اس بستی میں فتنے پیدا کریں، فساد پیدا کریں، اسلام کو ناکام کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چالیں چلیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح بستیوں میں سرداروں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اسی طرح کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ کذالک اسی طرح، کس طرح؟ جی جس طرح مکے میں ہو رہا ہے، جس طرح دیکھیں نا، یہ سارا قرآن جو ہے اس کا پہلا مخاطب کون ہے؟ اس کے پہلے مخاطب تو صحابہ کرام ہی ہیں نا، جن کو یہ سابقہ پیش آ رہا تھا، جن کے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آ رہے تھے. یا مخاطب اللہ کے رسول ہیں یا صحابہ کرام ہیں. کذالک جس طرح تمہارے ساتھ ہو رہا ہے مکے کی بستی میں، جس طرح مکے کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار تمہارے دشمن بن گئے ہیں، یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے کہ جس بھی بستی میں نبی آئے، رسول آئے، وہاں کے جو چودھری تھے، وہاں کے جو سردار تھے، وہاں کے جو حکمران تھے، انہوں نے سب سے پہلے دشمنی کی انبیاء سے اور رسولوں سے. اللہ کی تعلیم، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی سے، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات سے سب سے پہلے دشمنی ان لوگوں نے کی. وجہ کیا تھی اس کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی رسول آتا ہے وہ آ کے یہی کہتا ہے، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو. واتقوہ، اللہ سے ڈر جاؤ. واتیونی، میرے پیچھے چلو، میری بات مانو. یہ بات جو ہے یہ گلے سے نیچے اترتی نہیں، اتیونی والی. چودھری ہو اور اپنے کنبے قبیلے کا سردار ہو اور کئی کئی سالوں سے وہ اپنے بستی میں اپنا حکم بنا، ابو جہل بنا ہوا، ابو الحکم بنا ہوا ہو، اور اسے یہ کہا جائے کہ میں یتیم تو بچہ ہوں لیکن اللہ نے مجھے رسول بنایا، اطیعونی، میری بات مانو، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. میری بات مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. چودھری کہتے ہیں کہ تم کہاں سے سردار آ گئے؟ سردار تو ہم ہیں، تمہاری کیوں مانے؟ تم مانو ہماری. تم ہماری نہیں مانو گے تو نکال دیں گے بستی سے. اور پھر جو چالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلی گئیں، کبھی ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. یہ سارے مکر و فریب تھے، چالیں تھیں اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دین کا کام جو بھی کرے گا ٹھیک ٹھیک جو اللہ کے احکام لے کے چلے گا اس کے ساتھ یہ تو ہونا ہے. اور اس کی دشمنی کے لیے یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس کی دشمنی کے لیے وہاں کے سردار اور چودھری اور حکمران کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اس کی دشمنی کریں گے, اس کو چلنے نہیں دیں گے, راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں گے اس کے لیے. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے واقعات بار بار بیان فرمائے ہیں, ساری صورتوں میں کم و بیش. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ حکم سنا دیا اللہ تعالیٰ کا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے, اونٹنی کا معجزہ دکھا دیا لوگوں کو. لوگوں کے کہنے کے مطابق پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی, اللہ نے معجزہ دکھا دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا کہ اب اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا, اس اونٹنی کو ہاتھ لگاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. جب انہوں نے اونٹنی کا زخمی کر دیا, اونٹنی کو قتل کر دیا, تو حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کی وارننگ دے دی کہ 3 دن کے بعد اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. قوم کے جو سردار اور چودھری تھے بڑے ہوشیار تھے, ابو جہل اور ابو لہب کی طرح بڑے چالاک تھے. اچھا جی, یہ جو دین کا نام لینے والے ہیں, اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کرنے والے ہیں, جب تک میں صدر ہوں جب تک تو یہ جیل سے نہیں نکلے گا, جیل میں ڈال دو اٹھا کے. اور وہ سمجھتے یہ ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ بیوقوف اور احمق سمجھتے ہیں کہ چند آدمیوں کو مروا دینے سے یا جیل میں ڈال دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مسئلہ تو صدیوں سے حل نہیں ہوا. انبیاء کو قتل کر دیا گیا, رسولوں کو جلا وطن کیا گیا, قید کیا گیا, ساری سزائیں دی گئیں, لیکن یہ مسئلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا, قیامت تک ختم نہیں ہوگا. انہوں نے یہ سوچا کہ 3 دن کا اس نے ہمیں وارننگ دی ہے, 3 دن ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم اسے غائب کر دیتے ہیں, اسے قتل کر دیتے ہیں. چنانچہ باقاعدہ انہوں نے پلاننگ کی. 9 جو بڑے بڑے سردار تھے, چودھری تھے اس قوم کے, وہ اکٹھے ہوئے اور فیصلہ یہ کیا کہ آج راتوں رات یہ 3 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے ہم اسی کا کانٹا نکالتے ہیں. یہ جو ہمیں کہتا ہے کہ تم 3 دن کے بعد تباہ ہونے والے ہو, ہم 3 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے اسی کو اٹھاتے ہیں, اسی کو قتل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں اس کی تفصیل بیان فرمائی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ, اس قوم میں 9 بڑے بڑے قبیلے تھے یا سردار تھے. یفسدون فی الارض, جو فساد پھیلاتے تھے زمین میں. ولا یصلحون, اور اصلاح کرنے کا کام نہیں کرتے تھے. قالوا, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. تقاسموا باللہ, اللہ کے نام کی قسمیں کھاؤ. دیکھیے بات کتنی پکی کر رہے ہیں اپنی طرف سے. یہ ہے مکر و فریب, اور جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا, انہوں نے بھی چال چلی. وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ نے بھی چال چلی. یہ ہے چال کافروں کی کہ متحدہ محاذ بنا لو اور پھر تحریر کر کے دستخط لے لو سب کے کہ کوئی راز فاش نہیں کرے گا اس کا. قسمیں کھاؤ اللہ کی. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ, کہ راتوں رات ہم چھاپا مار کے صالح کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی قتل کر ڈالیں گے 3 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ, اور پھر جو اس کے وارث ہیں صالح کے, انہوں نے اگر پوچھا کہ قتل کس نے کیا تو ہم انہیں کہہ دیں گے مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ, کہ جب یہ قتل ہوا, اس کے گھر والے قتل ہوئے, ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے, ہمیں کیا پتا کس نے قتل کیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم تو سچی سچی بات کہتے ہیں, ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہیں, ہم نے کرپشن بالکل نہیں کی, ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولتے. وَمَكَرُوا مَكْرًا,
اللہ فرماتے ہیں مکروا مکرن، چال تو بڑی زبردست چلی انہیں. مکروا مکرن، چال ایسی چلی جیسا چال چلنے کا حق تھا کہ 3 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے ہمیں تباہی کی وارننگ دینے والا جو ہے اسے ہی قتل کرو، اس کے بال بچوں کو قتل کر دو. وہ مکروا مکرن، چال چلی جیسا چال چلنے کا حق تھا، زبردست چال چلی. اللہ فرماتے ہیں وہ مکرنا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی. وہ مکرنا، پھر ہم نے بھی ایک چال چلی. مکرن، اور چال ایسی چلی جیسا چال چلنے کا حق تھا. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ وہ عذاب کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا. اس سے پہلے کہ صالح علیہ السلام کو ہاتھ لگاتے اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے چال چلی جیسا چال چلنے کا حق تھا، پورا زور لگا دیا اپنی چال پہ. اور ہم نے بھی چال چلی، اور ہم نے بھی ایسی چال چلی جیسا چال چلنے کا حق تھا. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ ان کی سازش یا ان کی چال کا انجام کیا ہوا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو بھی، وہ جو 9 سردار تھے، 9 چودھری تھے، 9 جو بڑے تھے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور ان کے اہل و عیال کو بھی، اور ان کے ماننے والوں کو بھی، پیچھے چلنے والے جتنے تھے وہ سارے کے سارے ان کو ہلاک کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ ہے ان کے گھر، یہ ہے ان کی بستیاں، یہ ہے اس قوم کا مسکن جس میں وہ رہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ ہے نام و نشان کسی کا باقی. اس طرح سزا دیتے ہیں ہم مجرموں کو. فرمایا کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، اور جو باقی تھے ان کو ہلاک کر دیا سب. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، انہوں نے جو تمہاری دشمنی کی، تمہارے خلاف جو چالیں چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کام اس سے پہلے بھی ہوتا. پہلے بھی انبیاء کے خلاف چودھریوں نے اور سرداروں نے اور حکمرانوں نے چالیں چلیں اور سازشیں کی، اسلام کا راستہ روکا. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اللہ فرماتے ہیں ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں. وما یمکرون، اور نہیں یہ چالیں چلتے، الا بانفسہم، مگر ان چالوں کا نتیجہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتا ہے، اپنی جانوں پہ پڑتا ہے. وما یشعرون، لیکن یہ بیوقوف سمجھتے نہیں کہ جو چالیں ہم اللہ کے خلاف چلیں گے، اللہ کے رسول کے خلاف چلیں گے، یا اسلام کو مٹانے کے لیے یا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے چالیں چلیں گے، اس کا نتیجہ الٹ ہی نکلنا ہے. تم اسلام کو پھیلانے سے روکتے ہو، جتنا اس کو روکو گے اتنا یہ زیادہ پھیلے گا. قدرت نے اسلام کو یہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ پھیلے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جس زمانے میں اس کو جتنا زیادہ روکنے کی کوشش کی جائے گی یہ اتنا ہی زیادہ پھیلے گا. صلح حدیبیہ تک بڑا ظلم کیا قریش مکہ نے، اور اپنا پورا زور لگا دیا راستہ روکنے کے لیے، لیکن جتنا ظلم کیا تھا، جتنا راستہ روکنے کی کوشش کی، اتنے ہی تیزی کے ساتھ چند سالوں میں جو تعداد چند سینکڑوں میں تھی، لاکھ سے اوپر تجاوز کر رہی چند سالوں میں. فرمایا یہ جتنے بھی مکر کرنے والے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں چلنے والے ہیں، یہ سازشیں خود ان کے اپنے خلاف پڑیں گی، لیکن ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے. یا شرون اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پوری تاریخ تو سامنے پڑی ہے، پوری تاریخ سامنے پڑی ہے.
صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اس سے پہلے جو انبیاء تھے حضرت ابراہیم کی تاریخ پڑھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی تاریخ کی مثالیں ساری پڑھی ہیں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تاریخ بھی پڑھی ہے، جو آج کے لوگوں کے لیے بھی سبق رکھتی ہے اپنے اندر، کہ اللہ کے رسول کے ساتھی تو 4 یا 5 شروع ہوئے تھے جو ایمان لانے والے تھے، اور ان 5 سے 20 اور 25 ہوئے، پھر 40-50 ہوئے، 40-50 سے 100 اور 200 ہوئے، اور 300 ہوئے۔ مکی زندگی میں صرف 300 مسلمان ہوئے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے سے مارا پیٹا کافروں کو، تو ساتھ یہ بات کہی حضرت عمر نے، اور یہ الہامی بات تھی حضرت عمر کی، کہ جس دن خدا کی قسم جس دن ہم 300 ہو گئے اس دن یا تم رہو گے مکہ میں یا ہم رہیں گے، اور واقعی اللہ نے بات پوری کر دی۔ جس دن 313 ہو گیا اللہ نے نکال دیا، مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور جو بھی چالے چلنے والے تھے اللہ نے فرمایا کہ وما یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ جتنے بھی کفار تھے، جتنے بھی مشرکین کے سردار تھے، سارے کے سارے وہیں بدر میں ذبح ہو گیا، اور سارے مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ تاریخ ساری پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ وما یشعرون، بڑے ہی یہ کافر جو ہیں احمق اور بیوقوف ہیں۔ ان الکافرین الا فی غرور، یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں کہ ہم اسلام کا راستہ روک لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے اسلام کو ختم کر دیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ گستاخی کر کے مسلمانوں کے دلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور احترام ختم کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، کافر جو ہیں یہ غرور میں، دھوکے میں پڑے ہیں۔ کافر جو ہے کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ وما یشعرون، اور یہ ان کو شعور نہیں ہے، آج بھی ناکام ہیں، کل بھی ناکام ہوں گے، ماضی میں بھی ناکام رہے ہیں، اور اللہ نے اسلام کو جہاں پھیلانا ہے، جتنا پھیلانا ہے یہ پھیل کے رہے گا۔ اللہ کے رسول فرما چکے یہ بات کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سورج کی روشنی پہنچتی، جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں میرا دین وہاں تک پہنچے گا، یہ پہنچ کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ایک بھائی نے یہ بات پوچھی ہے یا انہوں نے کہی ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ رفع دین کرتے تھے اور آمین کہتے تھے تو میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ اگر تو معاملہ ہے صرف رفع دین اور اہل حدیث آمین کا، تو پھر اہل حدیث ہونا ضروری نہیں ہے۔ اہل حدیث کا یا اہل سنت جو ہے یہ ایک ہی بات ہے، ان میں فرق نہیں ہے۔ سنت اور حدیث جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ جو اہل سنت کہلاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو اہل حدیث کہلاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر تو معاملہ صرف یہ رفع دین اور آمین کا ہے تو اس کے لیے اتنا انسان کو ذہن میں یہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ شاید اپنا کوئی مسلک یا فرقہ بدل رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اگر وہ صاحب شرکیہ اعمال میں مبتلا ہوں اور انہوں نے وہ عقیدت ان کی اتنی زیادہ ہے شیخ صاحب سے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ رفع دین کرتے تھے اور آمین اونچی آواز سے کہتے تھے تو میں اپنے ان عقائد سے توبہ کر لوں گا، تو پھر واقعی یہ اچھی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ شرک جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اس سے توبہ کر لینا اور توحید کے راہ پہ آ جانا یہ فی الواقع خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر معاملہ صرف رفع دین اور آمین کا ہے تو پھر اس میں اتنی زیادہ جو ہے نا سختی کی بات نہ کریں۔ آپ بے شک اہل سنت ہیں، اہل سنت رہیں، اصل مطلوب یہ ہے اللہ کے رسول کے احکام پہ چلنا۔ ویسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا الطالبین ان کی بڑی معروف کتاب ہے، اور مسلکن حنبلی تھے وہ، انہوں نے اپنے عقائد
اپنی تعلیمات کی شکل میں بنیاد الطالبین میں درج کیے ہیں۔ یہ کتاب ممبئی سے چھپی ہے، دارالعلم نشر ہے اس کا، اور اس کے 205 نمبر صفحے پہ شیخ صاحب نے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے نماز کی حالتیں لکھی ہیں۔ اس میں شیخ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت پہلے یہ لکھا ہے کہ نماز میں 25 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کا ذکر یہ ہے، نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا۔ رفع دین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھائے جائیں۔ یہ بالکل حدیث کے مطابق ہے، دونوں ہاتھ جو ہے کندھے کے برابر، یہاں کانوں کو ہاتھ لگانا یہ غیر مسنون ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جو شیخ صاحب نے کتاب میں لکھا ہے بالکل یہ حدیث کے مطابق ہے۔ دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھائیں، دونوں انگوٹھے کانوں کی لو تک، یہ دونوں انگوٹھے جو ہیں کانوں کی لو تک ہوں، اور دونوں ہاتھ جو ہیں یہ کندھوں کے برابر ہوں، اور انگلیوں کے پورے کانوں کے بالائی حصے تک ہوں۔ یہاں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد انہیں نیچے چھوڑ دیا جائے، پھر دائیں کو بائیں پر رکھا جائے۔ قرات اور آمین کو اونچی کہنا جاری نماز میں، اور انہیں آہستہ کہنا سری نمازوں میں۔ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا۔ آگے شیخ صاحب نے باقی جو حالتیں ہیں نماز کی ان کا ذکر فرمایا ہے، لیکن پہلے پیرے میں امام صاحب نے یا شیخ صاحب نے رفع دین کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور جہری نماز میں اونچی آواز سے آمین کہنا، سری آواز میں نیچی آواز سے آمین کہنا، اس کی وضاحت کی ہے۔ اور اپنے ان کے مسلک کے بارے میں بھی چونکہ بھائی نے میں کہا ہے، اس کی میں وضاحت یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کو کتنا برا سمجھتے تھے، اور بدعت کرنے والوں کے بارے میں ان کے خیالات کیا کیسے ہیں، اور جو بدعت سے پاک فرقہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے، بدعت سے پاک فرقہ کون سا ہے۔ اہل بدعت کی علامات، یہ 305 نمبر صفحے پہ اہل بدعت کی علامات شیخ صاحب نے لکھی ہیں۔ یاد رکھو، اہل بدعت کی کچھ مخصوص نشانیاں اور علامات ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ مثلا اہل بدعت اہل حدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، زنادقہ اہل حدیث کو جھوٹا کہہ کر احادیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں، قدریہ اہل حدیث کو جبریہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، جہمیہ اہل حدیث کو شبہ کرنے والے کہیں گے، رافضی یعنی شیعہ لوگ اہل حدیث کو ناسبی کے نام سے پکاریں گے۔ یہ لوگ اہل حدیث کو یہ القاب اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں حدیث پر عمل کرنے والوں سے تعصب، نفرت اور عداوت ہے، حالانکہ ان کا لقب صرف اور صرف اہل حدیث ہے۔ اہل بدعت کے نامزد کردہ القابات ان پر کسی طرح بھی چسپاں نہیں ہوتے، جس طرح کفار مکہ کے القاب ساحر، شاعر، مجنون، کاہن، پاگل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہیں آتے۔ اب دیکھیے کہ شیخ صاحب نے تو بہت سخت بات کہی ہے یہ۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نسبت ٹھہراتے ہیں، قادری صاحب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان کا عقیدہ تو نہیں لیتے وہ، لیکن قادری سے نسبت جو ہے اس سے چونکہ دنیا کے کاروبار چلتے ہیں، اس لیے اب انہوں نے یہ ایک اپنا نظریہ بنایا ہے کہ جی قادری صاحب سے نسبت کرنی جو ہے شیخ عبد القادر سے وہ اور بات ہے، قادری صاحب کا یا شیخ عبد القادر کا عقیدہ لینا وہ اور بات ہے۔ ہم شیخ عبد القادر کا عقیدہ نہیں لیتے، لیکن ان سے نسبت ہم چاہتے ہیں۔ کیسا عجیب فلسفہ ہے یہ۔ ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تو بتاتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے۔ بالکل وہی بات ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ بات کہہ دیا جو میں کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اہل بدعت جو ہے اہل حدیثوں کے بارے میں ویسے ہی الزام لگاتے ہیں جیسے کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے،
امام شیخ عبد القادر جیلانی نے اہل بدعتیوں کو کن کے مقابل ٹھہرا دیا؟ کافروں کے برابر۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن شیخ صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ بدعتی جو ہے یہ ویسے ہی اہل حدیثوں پہ الزام لگاتے ہیں جیسے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے تھے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے ان نظر و نیازوں سے یا پیروں فقیروں سے یا ان سے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی اپنی عقیدت کی بات ہوتی ہے، ہماری عقیدت جو ہے وہ تو سیدھی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اس سے بعد کسی سے عقیدت ہے ہی نہیں، کسی سے بھی نہیں ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے کتاب و سنت کے معیار پہ، وہ خواہ کسی کی بات ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کی بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہے سارا آنکھوں پہ، کسی اور کی بات ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے سارا آنکھوں پہ، لیکن اگر آپ کو فی الواقع عقیدت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو پھر کم از کم عبد القادر، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم گستاخ ہیں عبد القادر جیلانی کے، لیکن عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ کتاب تمہارے پاس نہیں ہے عبد القادر جیلانی کی، کتابیں ہمارے پاس ہیں، اور ہم ان کتابوں پہ عمل بھی کرتے ہیں، انہیں پڑھتے بھی ہیں، اور تمہیں ان کتابوں کا پتہ بھی نہیں ہے، اور جو ان کے عقائد ہیں وہ لینے کے لیے آپ تیار بھی نہیں ہیں۔ یہ کیسی عقیدت ہے؟ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ غلام سول ہے میرا نام، اور میں نے اپنے بیٹے کو قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک آرزو اور تمنا پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ بچے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، عالم بھی بنائے اور اس کا عامل بھی بنائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طواف کرتے ہوئے، ان کے پیچھے ایک دوسرا شخص تھا دجال ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں اور ان سے پہلے دجال آ چکا ہوگا، دجال کی نشانی کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ دجال کے بال جو ہے وہ گھنگریالے ہوں گے، اور اس کی بعض دوسری نشانیاں بھی بتائی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لڑکے کو اور لڑکیوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے میں آسانی پیدا کرے اور ان کا داخلہ اسلامی مدرسہ میں ہو جائے۔ آپ نے ارادہ کر لیا ہے، آپ کی جو آرزو اور تمنا ہے الحمدللہ بڑی نیک ہے، آپ کا ارادہ اور نیت نیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک ارادہ کرنے والے کو مایوس نہیں کرتے۔ دین تو اللہ پسند کرتے ہیں، نیکی تو اللہ پسند کرتے ہیں، اس کو پھیلانا اللہ پسند کرتے ہیں، اور جب آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رکاوٹ پیدا کر دے؟ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ انڈیا میں ICU میں ہیں، اللہ تعالیٰ شفا علا اور کاملات عطا فرمائے انہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر ضروری توہین اور ذلیل کرنا جائز ہے؟ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا یا کسی دوسرے کو ذلیل کرنا یا کسی کی توہین کرنا۔ فرمایا کہ کسی آدمی کی ہلاکت کے لیے یہ بہت ہے کہ انسان دوسرے کو حقیر جانے، اور جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سود کے کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے ہیں، اور ان میں سے کم ترین درجہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ یہ جو ہے کم ترین درجہ، یہ تو ہو گیا ماں سے زنا کرنا، اور اس کا جو سب سے اوپر والا درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ اس سے سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ کسی مسلمان کی توہین کرنا۔ جس 70 درجے میں سے جس کا سب سے نچلا درجہ ماں سے زنا کرنا ہے، اسی کا سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ مسلمان کو حقیر سمجھنا ہے یا اس کی تذلیل کرنا یا توہین کرنا ہے۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ پاکستان کے جو علماء ہیں وہ نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سعودی عرب کے عالم جو ہیں وہ بے نماز کو کافر کہتے ہیں، اور جو بے نمازی ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، شرکت بھی کرتا ہے، بے نمازی کو کافر کہہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے الفاظ جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ مومن میں اور مشرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی نے فتویٰ دیا ہے یا سعودی علماء فتویٰ دیتے ہیں تو وہ بالکل درست ہے۔ پاکستان کے علماء جو ہیں ان کا موقف اگرچہ تھوڑا سا کم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چھٹی دے دی یا ان کے نزدیک یہ کوئی معمولی گناہ ہے۔ ان کے نزدیک اس حدیث کی تھوڑی سی انہوں نے تعویل کی ہے،
وہ یہ ہے کہ کافر کا لفظ جو ہے یہ گناہ کی شدت کا احساس دلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. وہ ویسا کافر نہیں جیسا کلمے کا انکار کرنے والا. جس طرح فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو غیر باپ سے منسوب کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. وہاں بھی کافر کا لفظ ہے، لیکن یہ کافر کا لفظ جو ہے وہ شدت گناہ کا احساس دلانے کے لیے ہے. یہ ویسا کافر نہیں ہے جیسا کلمے کا انکار کرنے والا ہے. وہ تعویل ہے، لیکن کیونکہ براہ حدیث کے الفاظ وہی ہیں اس لیے وہ فتویٰ بالکل درست ہے. اور جو آدمی تارک نماز ہے، ساری زندگی اس نے نماز ترک کیے رکھی، نماز کے قریب نہیں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں یا کوئی تعمل نہیں، عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے کسی کافرانہ عمل میں وہ مرے، کوئی کافر والا عمل کر کے وہ مرے جس سے وہ کافر ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارے ایک رشتہ دار نے پاکستان میں 1,00,000 روپے امام بارگاہ کے لیے دیے. کچھ ہر جماعت کی مدد کرتا ہے، اہل حدیث حنفی برادران کو مدد کرتا ہے. اس معاملے میں قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس کو سامنے رکھیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شرک سے، کفر سے، بدعت سے تعاون کرنا. آج ہی ہم نے پڑھا ہے کہ جو کفر اور شرک والوں کی بات مانے گا وہ خود بھی شرک میں مبتلا ہے. جو آدمی ظلم پہ، زیادتی پہ، بدعت پہ، شرک پہ تعاون کرے گا وہ ان کے گناہ میں شریک ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ لا تعاونوا فلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوی. نیکی پہ، توحید پہ اور تقوی پہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے ٹریلے کے لائسنس کے بارے میں پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ سارے بھائیوں سے گزارش ہے 10 بجے قریب ذرا آگے آگے ہو جایا کریں بغیر کسی کہے، تاکہ آنے والے بھائیوں کے لیے جگہ بن جائے. قرآن پاک کو زمین پر رکھنے سے گریز کریں، یہ اللہ کا کلام ہے، عام کتاب نہیں ہے، احترام واجب ہے. یہ بڑی سخت بات ہے، قرآن مجید کو زمین پہ نہ رکھیں. زمین پہ رکھنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے پاؤں میں رکھ لیا. تقوی جو ہے، یہ ادب اور احترام جو ہے، یہ اس کا تعلق انسان کے تقوی کے ساتھ ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں. بے ادبی کریں گے، بے احترامی کریں گے، غفلت کریں گے، سستی کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیں گے. اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے ادب کرنے کا. جو ادب نہیں کرتا یا احترام نہیں کرتا اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ یہ قرآن چھین لے گا واپس. یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ تو 7 آسمانوں کے اوپر سے لوح محفوظ سے نازل ہوئی ہے. واجب ہے اس کا ادب اور احترام کرنا.